ویلکم بیک۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ اسماعیلی جماعت کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ اور لسبن میں انتقال کر جانے والے اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان نے 1936 کو جنم لیا۔ وہ آغا خان سوئم کے صاحبزادے پرنس علی خان کے فرزند تھے۔ پرنس کریم 13 جولائی 1957 کو اسماعیلی فرقے کے 49ویں امام بنائے گئے۔ پرنس کریم نے ابتدائی تعلیم گھر اور سوئٹزرلینڈ کے لی روزا اسکول سے حاصل کی۔ 1954 میں ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں داخل ہوئے۔ پرنس کریم انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی، اطالوی اور ہسپانوی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ فٹ بال، ٹینس، کشتی رانی اور اسکیٹنگ پسندیدہ کھیل تھے۔ ان کی امامت پر فائز ہونے کی پہلی رسم جنیوا، دارالاسلام، کمپالا، کراچی، ڈھاکہ، ممبئی، کانگو اور مڈغاسکر میں ہوئی۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد نہ رکی ہے نہ تھمی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے آزادی کا چراغ حریت کے الاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان 2 قالب یکجاں کشمیر اور پاکستان۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر بیان میں صدر زرداری نے کہا کہ تنازع جموں کشمیر سب سے پرانے حل طلب بین الاقوامی تنازعات میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال پرانے حق خود ارادیت کے وعدوں کا احترام کریں۔ ہم کشمیریوں کے لیے اپنی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کے سب سے بڑے زیر قبضہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضہ مستحکم کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کی امنگوں کو دبا کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری بھارت پر زور دے کہ وہ کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت تک ان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر عسکری قیادت کا خصوصی پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ۔ ISPR کا کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین۔ کہا کشمیری کئی دہائیوں کے جبر، ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں ان کا عزم پوری قوم کے لیے عزم و حوصلے کی علامت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ کشمیریوں کو ماورا عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور جبری حراست جیسے مظالم کا سامنا ہے۔ عالمی برادری، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کشمیری عوام کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کریں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے ظلم کا نشانہ بننے والے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی، خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوگا۔ مظفر آباد سے دیکھتے ہیں سردار رضا خان کی رپورٹ۔ یوم یکجہتی کشمیر اہل پاکستان اور مظلوم کشمیریوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کی علامت ہے۔ یکجہتی کے اس دن کو منا کر کشمیریوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ کشمیری آزادی کی اس تحریک میں تنہا نہیں ہے۔ آج کے دن میں تمام اقوام عالم سے خصوصی اپیل کرتی ہوں کہ خدارا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ کشمیریوں کی مکمل آزادی تک پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام ان کا مکمل ساتھ دیں گے۔ اخلاقی، جانی، مالی ہر لحاظ سے ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ 5 فروری کے عظیم دن کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنی جان مادر وطن کی آزادی کے لیے قربان کر دی۔
اس دن اہل پاکستان کی جانب سے ریلیوں اور دیگر تقریبات کے ساتھ ساتھ پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے سبھی راستوں پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ملک کے پاکستان کا، پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پچھلے 7 دہائیوں سے ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، آزاد کشمیر۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان نے واشنگٹن سے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر تجدید عہد کا دن ہے، کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی۔ بھارت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا، اس کے بعد اگر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر خاموشی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیری نے حق خود ارادی سے دستبردار ہو گئے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاموشی ایک بڑے انقلاب کی پیشن گوئی کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب اگر بھارت ہمارے اوپر بربریت سے، ظلم سے، جبر سے، ملٹری کے ذریعے، کالے قوانین کے ذریعے ہمیں وقتی تو دبا سکتی ہے، مگر جو تحریک آزادی کشمیر کے جو سینٹیمنٹس ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ان کو وہ کل نہیں کر سکتی۔ اور ہر ایک کشمیری اس دن تک جدوجہد کو جاری رکھے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جاتا، تاکہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر کے بھارت کی بربریت سے آزاد ہو سکیں۔ یکجان ہے اور پاکستان۔ ARY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ طاہر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا، وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمائے، نغمے کے بول ملک حسن محمود نے تحریر کیے۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، بھرپور عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان۔ کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کھوکھلے بیانات بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ اور بھرپور عوامی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR نے بتایا کہ فورم نے یوم یکجہتی کشمیر پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، LOC اور ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم کا فتنہ خوارج کی جانب سے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فورم نے زور دیا عبوری افغان حکومت فتنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس عملی اقدامات کرے۔ فورم نے واضح کیا کہ افغانستان اور فتنہ خوارج کے ضمن میں تمام ضروری اقدامات اور حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کے اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ احساس محرومی کے من گھڑت بیانیے کی نفی کے لیے صوبے میں اقدامات میں تیزی کی ضرورت پر زور۔ فورم نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ کسی کو بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ فورم نے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، دہشت گردی پھر سے ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم، اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، پچھلی حکومت دہشت گرد واپس لائی، اس سے بڑے ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تقریب میں شاندار گیت گایا گیا، یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا ملک میں فوری نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس اسلام آباد میں
PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइश गाह पर हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने लामिया पढ़कर सुनाया। कहा तमाम जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया। अवाम पर मुसल्लत हुकूमत गैर नुमाइंदा है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान ने कहा 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हुक्मरानों को अवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। मकासद के लिए मुशावरत का अमल जारी रहेगा। असद कैसर बोले हालात तशवीशनाक हैं। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। नए इंतखाबात ही को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मुल्क में जारी फिस्तायत, रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए। सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। पीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। मुल्क में जो कुछ चल रहा है इस पे तशवीश का इजहार किया गया है। हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद रखें। अली अमीन गंडापुर से पूछें 99 और 80% बातें किससे तय हुई हैं? उनकी बातें मोहसिन नकवी से ही तय हुई होंगी। इस्टेब्लिशमेंट तो एक जनरल टर्म है। अली अमीन नाम लेकर बताएं किससे बात हुई? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा गंडापुर की हुकूमती अरकान में से किसी से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात नहीं हुई। फौज PTI और अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं कर रही। 99% और 80% ये इसके साथ तय हुई। वो तो कहता है एस्टैब्लिशमेंट से। एस्टैब्लिशमेंट ये तो एक जनरल टर्म है ना, किसी का नाम ले ना। मोहसिन नकवी साहब अलावा या उससे आगे इनकी बात ही नहीं किसी से हुई। गवर्नमेंट के साथ अगर हुई है तो गवर्नमेंट के किस बंदे के साथ इसकी बात हो रही है? मेरे और स्पीकर या सादक साहब के अलावा कोई बंदा इनको नहीं मिला। अगर इससे ऊपर ये कहें किसी से मिले हैं तो ये बताएं कि सच्चल पुलिस के हाथों बैनुल सूबाई मंशियात फरोश की गिरफ्तारी का मामला। मुलजिम से बरामद मंशियात 50 लाख से ज़ायद मालियत की निकली। दौरान तफ्तीश मुलजिम के अहम इंकशाफात। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर, तो आपको बता रहे हैं कि सच्चल पुलिस के हाथों बैनुल सूबाई मंशियात फरोश की गिरफ्तारी का मामला है और मुलजिम से बरामद मंशियात 50 लाख से ज़ायद मालियत की निकली हैं और दौरान तफ्तीश मुलजिम की जानिब से अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। सच्चल पुलिस के हाथों बैनुल सूबाई मंशियात फरोश की गिरफ्तारी का ये मामला है और मुलजिम से बरामद मंशियात 50 लाख से ज़ायद मालियत की निकली हैं, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिम के अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं इस मुतालिक। नज़ीर बताइएगा। बिल्कुल देखें, सच्चल पुलिस ने गुज़श्ता रोज बैनुल सूबाई मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से बरामद मंशियात की मालियत 50 लाख से ज़ायद की निकली है। 2.5 मन से ज्यादा ये चर्च थी जो कोयटा से कराची स्मगल की जाती है। इस मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि ये पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ है और पंजाब बस अड्डे पर कोयटा से बस के जरिए माल पहुंचाया गया था और गाड़ी को मुंतकिल करके सब्जी मंडी तक पहुंचाना था। और जैसे ही इसको पुलिस ने रोका तो इसने भगाने की कोशिश की और ये बताया कि इसको माल के हर जगह पहुँचाने के 1 लाख रुपए मिलते हैं और पहले छालिया का काम करता था और इसका यही कहना है कि इस मंशियात को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था और कराची की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये माल सप्लाई करते हैं और इस हवाले से पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इलाके के लोगों को मुलाज़मतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जंगबंदी से खूनरेज़ी ख़त्म हो जाएगी। हम ईरान पर सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the
bloodshed and killing once and for all. And I'm also تبدیلی اور بارش نہ ہونے کے سبب چوک سرور شہید میں سینکڑوں ایکڑ پر کاشت چنے کی فصل متاثر ہو رہی ہے، جس کے سبب چنے کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے، بتائیے گا۔ چوک سرور شہید اور مضافات میں تھل میں جو ہے وہ چنے کی فصل جو سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کی جاتی ہے، اور چنے کی فصل کو سیراب کرنے کا واحد حل جو ہے وہ بارش ہے۔ موسمی تبدیلیوں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس سال جو ہے چنے کی فصل بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ سینکڑوں ایکڑ پر جو ہے یہاں پر چنا کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اس سال جو ہے ایک تو بارشیں جو ہے وہ نہیں ہو سکیں، اور خاص طور پر جو گرمی کی شدت ہے وہ بھی دن بہ دن جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چنے کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اسی کسانوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ تھا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ چنے کی امدادی جو ہے قیمت وہ مقرر کرے، تاکہ کم پیداوار میں بھی ان کو جو ہے وہ بہتر اس کی قیمت مل سکے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں تھل میں گندم کاشت ہے اور اس کو بھی پانی کی کمی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ پیداوار میں کمی آئے گی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چنے اور گندم کی جو امدادی وہ رقم مقرر کی جائے، تاکہ کسانوں کی جو نقصانات ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اور اگلی آنے والی فصل جو ہے وہ کاشت کر سکے۔ جی، مختلف شہروں سے بائکرز ریلی یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں کوہالہ پہنچ گئی، اور 100 سے زائد بائکرز کے کوہالہ پہنچنے پر الپائن کلب کے صدر نثار احمد، چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیز احمد نے استقبال کیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کل قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ سہ ملکی سیریز میں نیوزی لینڈ میچ 8 فروری کو پاکستان، 10 فروری کو جنوبی افریقہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔